کچھ آزمائشیں اتنی طویل ہو جاتی ہیں کہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ ہر ساتھ نبھانے والا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ سب کہتے ہیں مضبوط ہو، خود کو طاقتور بناؤ، لیکن کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے بس میں سب باتیں ہوتی تو وہ کیوں کمزور بنتا، کیوں لوگوں کی باتیں سنتا، کیوں ان پتھروں میں سہارے ڈھونڈتا۔ مگر آج کے اس دور میں کون سمجھتا ہے کسی کو، کون دیتا ہے دلاسے، کون سمجھتا ہے کسی کو، کون سنتا ہے کسی کی آہ کو۔ سب اپنی زندگی کو ہی سنوارتے ہیں۔ کاش ان بے ضمیروں کی دنیا میں ہوتا کوئی ایسا جس کی کاندھے پہ سر رکھ کر رو لیتے۔ معجزے انسانوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، فرشتوں کو معجزوں کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے معجزے بنائے گئے ہیں۔ ہمارے ارد گرد روز کتنے معجزے ہوتے ہیں اور ہم انہیں دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ دن اور رات کا آنا، روز سانسوں کا سلسلہ بحال ہونا، چاند کا کبھی مکمل سے آدھا اور آدھے سے مکمل ہونا، ان گنت ستاروں کا آسمان پہ اکٹھے ٹمٹمانا، کانوں میں رس گھولتی 5 وقت کی آذان کا روح کو سکون سے بھر دینا، پھولوں کا کھلنا، بادلوں کا آنا، بارش کا برسنا، جگنوں کا جگمگانا، یہ سب معجزے نہیں تو اور کیا ہیں۔ اور جب انسان ان معجزوں کو دیکھنے لگتا ہے تو باقی معجزے بھی ہونے لگتے ہیں۔ جیسے ناممکن کا ممکن ہونا، برسوں سے گمی ہوئی چیز کا اچانک مل جانا، جو مانگی ہی نہیں تھی اس دعا کا قبول ہو جانا، بکھری ہوئی چاہتوں کا لمحوں میں سمٹ جانا، اور تمام دکھوں کا ہمیں اللہ تک لے جانا۔ برداشت کو صبر کا نام دینا مناسب نہیں۔ برداشت میں چنگاری سلگتی ہے، انسانی دماغ میں وبال بن کے سوار اور دبی ہوئی راکھ کی مانند کسی وقت بھی بھڑک اٹھتی ہے، اور اتنے عرصے سے برداشت بعد کسی تلخ جملے سے سب ملیا میٹ کر جاتی ہے۔ حقیقی صبر تو ٹھنڈا پانی، دل کی صفائی، روح کی طاقت ہے، سکون ہے، نہ کوئی چنگاری سلگتی ہے، نہ بھڑکتی ہے، نہ آگ لگاتی ہے، کیونکہ حقیقی صبر کرنے والا یہ جانتا ہے کہ جب اگلا انسان آپ کے صبر کی کیفیت اور شدت سمجھ ہی نہیں سکتا تو وہ آپ کو اس کا کیا اجر دے گا۔ برداشت کرنے والے آپ کو ارد گرد نظر آ جاتے ہیں، مگر حقیقی صبر کرنے والا چیدہ چیدہ، کیونکہ یہ مشکل امر ہے۔ تبھی تو رب نے کہا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور اس کا انعام تمہیں میں دوں گا۔ دنیا کی انا محض عقل ہے، اصل انا کا بہترین نمونہ اسلام میں ہے۔ صبر سے اور صبر کیا ہے؟ جھک جانا، اور رب کو اکڑے ہوئے لوگ نہیں، جھکے ہوئے لوگ پسند ہیں۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں، کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔
بس وہی ایک تمہارا ہے، تو تم بھی اس کے بن جاؤ۔ جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوگی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ رب تو ٹوٹے دلوں میں بستا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے نا تو کسی چیز کی خواہش یا حسرت دل میں رہتی ہی نہیں ہے، صرف اس ذات کی محبت ہوتی ہے۔ جب ہم اس ذات سے زیادہ اپنے دل میں کسی کو جگہ دے دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیونکہ جو اس چیز کے لائق ہی نہیں ہم اس کو اتنی جگہ دے دیتے ہیں، اور جو اس چیز کے لائق ہے اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا رب کو برا نہیں لگتا کہ ہم اس کے بنائے ہوئے دل میں اسی کو نہیں رکھتے؟ ساری عاجزی محبتیں ایک طرف، وہ 70 ماہوں سے زیادہ سچی خلوص حقیقی محبت ایک طرف۔ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے اور اس کے بدلے میں تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ کون سمجھتا ہے کسی کو، کون سنتا ہے کسی کی آہ کو؟ سب اپنی زندگی کو ہی سنوارتے ہیں۔ کاش ان بے ضمیروں کی دنیا میں ہوتا کوئی ایسا جس کی کاندھے پہ سر رکھ کر رو لیتے۔ معجزے انسانوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، فرشتوں کو معجزوں کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے معجزے بنائے گئے ہیں۔ ہمارے ارد گرد روز کتنے معجزے ہوتے ہیں اور ہم انہیں دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ دن اور رات کا آنا، روز سانسوں کا سلسلہ بحال ہونا، چاند کا کبھی مکمل سے آدھا اور آدھے سے مکمل ہونا، ان گنت ستاروں کا آسمان پہ اکٹھے ٹمٹمانا، کانوں میں رس گھولتی 5 وقت کی آذان کا روح کو سکون سے بھر دینا، پھولوں کا کھلنا، بادلوں کا آنا، بارش کا برسنا، جگنوں کا جگمگانا، یہ سب معجزے نہیں تو اور کیا ہیں؟ اور جب انسان ان معجزوں کو دیکھنے لگتا ہے تو باقی معجزے بھی ہونے لگتے ہیں۔